تو یہ جان گئے ہوں گے آپ لوگ، آج میں یہ جس کو پودا دوں گا وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور یہ اس سیزن 4 کا آخری پودا ہوگا. یعنی 5 فائنلسٹ ہوں گے جو فنالے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اور ان 5 میں سے ایک ہی ہوگا جو سیزن 4 جیتے گا اور بچی ہوئی پرائز منی بھی لے جائے گا. بیٹھ جائیں. کبھی ہم ہنستے ہیں، کبھی ہم روتے ہیں، کبھی ہم افسردہ ہو جاتے ہیں. یہ جو لاسٹ ایلیمینیشن ہے، افسوس بھی بڑا ہوگا کہ وہ اتنے قریب آ کے آج جدا ہو جائے گا. جو ایک وننگ سپیچ جو اس نے تیار کی ہوگی وہ نہیں موقع ملے گا اس کو. وہ ایک ڈائس پہ کھڑا ہونا بھی نا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ سب ونر ہیں جو ساتھ تھے، مگر جو بھی جائے گا وہ وننگ سپیچ سنا کے جائے گا. سوچئے اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مام. سب سے پہلے اس ذات کا شکر جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں تک پہنچی، اور اس کے بعد میں اپنی امی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا تھا اس بار جیت کے آؤ گی. میں جیت گئی امی، اور میں سب سے پہلے یہ ٹرافی آپ کے پاس لے کر آؤں گی، کیونکہ سکسیس کے بہت قریب آ کے میں پیچھے ہو گئی ہوں. لیکن اب نہیں امی، اب میں جیت گئی ہوں، اور یہ جیت صرف میری ماں کی ہے. بس. جی ملائک. زندگی میں بہت بار ایسا موقع ہے کہ مجھے لگا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے اور شدت والی ضرورت پڑی ہے، اس ذات نے مجھے ان حالات سے نکال کے کھڑا کیا اور ایسے لوگوں سے مجھے سپورٹ کروایا جن کا میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے سپورٹ کریں گے. اب میں اس جگہ موجود ہوں. مجھے یقین تو ابھی بھی نہیں آ رہا، کیونکہ میں تو اپنے دماغ میں یہی سمجھ چکی تھی کہ شاید میں کچھ خاص نہیں ہوں. لیکن آئی ایم گریٹفل ان سب لوگوں کو ٹوارڈز ان سب لوگوں کے جنہوں نے مجھے کچھ سمجھا اور مجھے یہاں تک پہنچایا. میرے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، اور آپ کو اگر نظر آئی تو تھینک یو. جی آصف. بادشاہ سلامت. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک لیا ہے اور جتوا دیا گیم. اس کے بعد جن جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، ووٹس کیے، میرے گھر والے، میرے پڑوسی، میرے ملک کے سارے لوگ جو مجھے پسند کرتے ہیں اور یہاں تک لے آئے، مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا، گیم کھیلا، جیت گیا، ایک نام بن گیا اب میرا. تو جیسے میں آیا تھا ویسا تو اب باہر نہیں نکل رہا میں. جب میں آیا تھا تب کچھ نہیں تھا، اب جا رہا ہوں تو یاسین علی بن کے جا رہا ہوں. سو سب کا بہت بہت شکریہ. اور جی سر. سلامت. و تو عز و منتشاء و تو ذل و منتشاء. میں اپنی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹس کیے، جنہوں نے اپنے گھر میں ٹی وی پہ تماشا گھر میں جو 18 لوگ آئے تھے ان میں سیف علی خان کو انہوں نے موقع دیا اور جن سے وہ خوش ہوئے، اور میں نے جنہیں انٹرٹین کیا، اور آج میں یہاں پر جیت رہا ہوں. اور اپنی عوام کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نہ صرف تماشا میں بلکہ انشاءاللہ اس کے آنے والے بعد بھی جتنا بھی میرا ٹائم شوبز میں، میوزک ہو، ایکٹنگ انڈسٹری ہو، میں اپنی پوری محنت اور کوشش کروں گا کہ اپنے عوام کے دل جیتوں، اور جو گھر میں نے اپنے عوام کے دلوں میں بنایا ہے انشاءاللہ وہ قائم رکھوں، اور عوام مجھے اسی طرح ہی سراہتی رہے اور مجھے سپورٹ کرتی رہے اور پیار دیتی رہے. جی سر. انیل. بادشاہ سلامت. میں سب سے پہلے عوام کا اور اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اور عوام نے مجھے اتنا سپورٹ کیا جہاں پہ مجھے لگتا تھا میں سب سے ویک کنٹیسٹنٹ ہوں، میں کچھ بھی نہیں صحیح سے کر پا رہی، میرے میں شاید اسٹرینتھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے مجھے وہ احساس دلایا کہ میں کر سکتی ہوں اور میں اچھا کرتی ہوں، اور میرے لیے بہت بڑی جیت ہے یہاں تک پہنچنا بھی. تو بہت سی چیزیں ہاتھوں سے نکلتی تھی، میں کہتی تھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا کیوں نہیں ہو رہا. لیکن یہ پہلا شو ہے میری لائف میں، اور یہ پہلا ہی شو میں آئی ہوں اتنے بڑے پلیٹ فارم میں جس نے مجھے موقع دیا میں دکھا سکوں سب کچھ. اور اب میں اسٹرانگ ہو گئی ہوں، بہت چیزیں صبر شکر سب سیکھا ہے یہاں پہ.
تو مجھے لگتا ہے میں جیت گئی ہوں. ان کے دل میں گھر میں نے عوام کے دل میں کر لیا, تو میں جیتی ہوئی ہوں. بس ان کی سپورٹ یہی تھی, اور آگے میں اسی کو لے کے چلوں گی. مجھے خوشی ہے کہ مجھے سارا نیلم کے نام سے اب لوگ جانیں گے. تو بس یہی. جی بہت برا لگتا تھا جب ابو مجھے اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ سب سے بڑا بیٹا کامیاب ہے, کما رہا ہے, بیٹی خوش ہے, ویل سیٹلڈ ہے, چھوٹا بھائی مجھ سے چھوٹا بھائی اللہ اس کو لمبی زندگی دے, کامیابی دے, اس کی جب واہ واہی ہوتی تھی تو ایک نگاہ سے ابو مجھے دیکھتے تھے کہ وہ فکر میں ہی ہوتا تھا, وہ محبت میں ہی ہوتی تھی کہ یہ کب کرے گا, اور جب یہ کرے گا نا تب میں سکون کی سانس لوں گا. تو ان کی جو فکر مند وہ ہوتے تھے نا, وہ جب ٹینشن میں ہوتے تو وہ مجھے لگتا تھا زیادہ سے زیادہ میری وجہ سے ہی ہیں, کیونکہ کافی ٹائم سے میں ایک چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا اور میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو میں اللہ سے بس یہ بولتا تھا کہ اللہ میاں میں محنت کرتا رہوں گا, آپ نے ایک دن مجھے ایسا کامیاب کرنا ہے کہ بس پوری دنیا دیکھے. اور جب میں یہاں پر آیا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر یہ عوام, میں کچھ بھی کر لوں, ایڑی سے سر کا زور لگا لوں, اگر وہ مجھے ووٹ نہیں کرے گی تو میں حقدار نہیں ہوں, پھر کوئی اور حقدار ہے. تو پھر میں اگلے پروجیکٹ میں اتنی محنت کروں گا کہ میں ان کا دل جیت پاؤں. لیکن واقعی میری محنت آج فائنلی رنگ لائی. تو میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے نہیں دی اس ٹائم جب مجھے اس کی چاہت تھی, ورنہ مجھے یہ نہ مل پاتا جو میری چاہت سے بھی بڑھ کے ہے. تو اللہ آپ کا بہت شکریہ. اور ابو اب تو آپ پراؤڈ ہیں نا مجھے؟ تو آپ سب ونرز ہیں. اگر ظاہر ہے عوام کسی کو زیادہ پسند کرتی ہے, کسی کو کم پسند کرتی ہے, اسی حساب سے آپ کو ووٹس ملتے ہیں, اسی حساب سے ہم یہ جانچ پاتے ہیں کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا. تو عوام کا فیصلہ میرے پاس آ چکا ہے, اب سب لوگ کھڑے ہو جائیں. اور جو اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ٹاپ 5 میں نہیں رہے گا. بس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا, اور ابھی سلسلہ یہ رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مام, آپ کی جرنی کا بہت بہت شکریہ, اور یقین مانیں آپ کی اماں آپ پہ فخر کریں گی. آپ جیتی ہیں, آپ ہاری نہیں. دوسری طرف میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آپ کا سیکنڈ ایسا موقع ہے کہ آپ اتنی دور تک پہنچی ہیں, پہلے میں بھی دوسرے میں بھی. تو آپ میں کوئی صلاحیت تو ہے, کچھ تو ہے. اور انسان بڑا وہی ہے جو گرے سنبھلے پھر اٹھے, گرے سنبھلے پھر اٹھے. کامیابی اس کے قدم چومتی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا کہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے اپنے اس بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, چاہے وہ ماڈلنگ کے حوالے سے ہو, اداکاری کے حوالے سے ہو, وہ موقع ملے گا آپ کو. میں جا رہا ہوں, تھوڑی دیر میں پھر آؤں گا. میں ان کو آپ رخصت کیجئے. آل دا بیسٹ. ان کی بینڈ بجا جا, دیکھ تماشا, سب پہ چھا جا, دیکھ تماشا, اپنی گیم اٹھا جا.